آج سے تقریباً 45 ڈیز پہلے 45 دن پہلے ایک نوجوان لڑکا جو کہ اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، شبیر نام کا، چونکہ قبرستان پولیشا قبرستان میں جس کو دفن کر دیا گیا، اس کے بعد قبر سے آواز آنے کا معاملہ سے لے کے قبر کشائی تک کے سارے مناظر اور ویڈیوز آپ نے دیکھی۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں طاہر محمود صاحب، جو کہ بہت ہی سینئر ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست عالم ہیں، فاضل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا علم میں اور اضافہ فرمائے۔ انہوں نے بھی اس سارے واقعے کی تحقیقات کی، چھان بین کی۔ انہوں نے شبیر کے گھر والوں کا موقف لیا، اس کی بیوی کا موقف لیا، ان کی والدہ کا موقف لیا، شبیر کے بھائی ساحل کا لیا، اس کے قریبی دوست کا لیا، اور قبر کشائی والے دن بھی یہ واحد یوٹیوبر ہیں جو ادھر موجود تھے۔ مل جل کے انہوں نے کام کیا، ہر بندے کے ساتھ رائے لی، سب سے رائے لینے کے بعد انہوں نے نتیجہ عکس کیا۔ آج ہم ان کے پاس موجود ہیں، یہاں پر ان کے گھر میں ہم ان سے بات چیت کرنے آئے ہیں کہ شبیر کا جتنا بھی واقعہ ہے آپ خود بتائیں، اپنی تفصیل سے۔ آپ نے اتنی زیادہ ویڈیوز بھی ریکارڈ کی ہیں، سارا کچھ۔ ان کا نقطہ نظر کیا ہے کہ کیا شبیر کو زہر دیا گیا تھا؟ کیا کسی نے شبیر کو زہریلا ٹیکہ لگایا تھا؟ اصل معاملہ حقیقت کیا ہے؟ کیا شبیر کو جو نیا انکشاف سننے میں آ رہا ہے کہ کیا شبیر کی قبر کشائی پہلے خود ہی کر دی گئی تھی، شبیر کی میت کو نکال لیا گیا تھا، یا کوئی اور بندہ شبیر کی میت کو نکال کر لے گیا تھا؟ یہ سنسنی خیز انکشافات کے لیے طاہر صاحب سے ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے۔ ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ میں سب سے پہلے جی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے غریب خانے کے اندر آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ڈھیر ساری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جو ہے وہ جو پوچھنا چاہیں، جو مجھے معلوم ہوگا انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا، اور آپ بلا ہچکچاہٹ جو سوال کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کریں۔ جو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مجھے نہیں آتا ہوگا، اور جو آتا ہوگا میں ضرور بتاؤں گا۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے طاہر بھائی کا موقف لیا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ میرا سر آپ سے پہلا یہ سوال ہے کہ کوئی آپ کے پاس ایسا ثبوت ہو جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ واقعی شبیر کو زہر دیا گیا ہے؟ دیکھیں جی یہ راجہ صاحب، یہ ثبوت تو گھر والوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ ثبوت اگر ہوتا تو وہ کیوں در بدر ٹھوکریں کھاتے؟ ثبوت نکالنے کے لیے شکوک و شبہات ہیں، ثبوت نہیں ہے۔ شکوک و شبہات بے شمار ہیں، اور ان کو فیس کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یا تیار ہے ڈر کے مارے کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ یہ میں واضح کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ اس معاملے کے اندر شکوک و شبہات ہیں۔ ایسے نہیں ہے اتنی آواز جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اٹھ گئی، سارے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اٹھ گئی۔ یقیناً اس کے اندر کچھ شکوک و شبہات ہیں، اللہ نہ کرے جن کا اظہار ہم کر رہے ہیں، یا گھر والے کر رہے ہیں، یا دیگر لوگ کر رہے ہیں، وہ سچ نہ ہو، کیونکہ شک ہے، یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی قاتل ہو، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مجرم ہو، اللہ کرے کہ سارے جو ہے وہ بری ہوں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ کوئی اس میں پھنسے نہیں۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے کوئی بھی انسان کسی کے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کر رہا ہے، خصوصاً جب مختلف کڑیاں آپس میں مل رہی ہوں نا کیس کے اندر، تو پھر یقیناً شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ ثبوت نہیں ہے، یہ میں اس کا جواب آپ کو واضح طور پر دے رہا ہوں، ثبوت نہیں ہے، شکوک و شبہات ضرور ہیں جو اپنی جگہ ابھی تک قائم ہے۔ سر شک کیا ہے؟ کس کے اوپر شک ہے؟ دیکھیں جی، شک گھر والے واضح طور پر یہ شک کا اظہار کر چکے ہیں۔ ایک ٹھیکیدار ہے جس کے پاس بچہ کام کرتا تھا، دوسرا میڈیکل سٹور والا ہے شرافت نامی بھائی، اس پر شک کر رہے ہیں کہ انہوں نے مل جل کے شبیر کو ٹیکہ لگایا۔ اب اس میں کون سا ٹیکہ لگایا وہ بھی گھر والوں کو نہیں پتا۔ اس ٹیکے کا اثر یہ ہوا کہ بچہ فوت ہو گیا یا کومے کی حالت کے اندر چلا گیا۔ یہ دونوں گھر والوں کے موقف ہیں، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مارا ہے، اگر مر گیا یا ٹیکہ بے ہوشی کا لگا دیا، بہرحال ٹیکہ تو لگایا ہے۔ اس کا اقرار شرافت بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل سٹور والا، اس کا انٹرویو جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے مختلف چینلوں پر، خاص طور پہ آپ کے چینل پہ بھی چڑھا ہوا ہے۔ ٹیکے کا وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ایک بچے نے ٹیکہ لگایا،
تو یہاں سے جو ابتدا ہوتی ہے نا شک کی، پھر وہ اگر بڑھتی جاتی ہے. گھر والے کہہ رہے ہیں، دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل سٹور والے نے بے شک انسانی ہمدردی کے طور پر ٹیکہ لگا دیا، اس نے ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن معاملہ جو ہے وہ الٹ ہو گیا. وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک جو اونٹ ہے اس کے گلے کے اندر خربوزہ پھنس گیا، تو وہ دیکھا لوگ زبور چیخ رہا ہے، اونٹ چلا رہا ہے، تو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیسے اس کا علاج ہوتا ہے، گلے سے کیسے نکالا جاتا ہے. ایک آدمی آتا ہے، اس کے گلے کے اندر ڈالتا ہے جناب ایک کپڑا اور ایسے ایسے کرتا ہے، وہ خربوزہ جو ہے وہ جیسے کیسے نیچے چلا جاتا ہے. اب وہ ایک آدمی بیوقوف دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آگے چل پڑتا ہے. رستے کے اندر ایک علاقہ آتا ہے، وہاں ایک مائی بڈھی عورت، اس کو بھی گلے کی تکلیف ہوتی ہے. وہ سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے میں اس کا علاج کرتا ہوں. اور اس کو وہ اونٹ والا علاج جو ہے وہ یاد تھا. وہ کہتا ہے لے کر آؤ ایک نرم سا کپڑا لے کر آؤ، اس کا علاج کرتا ہے. اس نے اس کے گلے کے اندر ڈالا اور ایسے کیا جناب، تو مائی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اب انہوں نے اس کو پکڑ کر پینٹی لگائی، سارا کچھ کیا. اس نے کہا، لوگوں نے کہا تو نے یہ کہاں سے علاج دریافت کر لیا ہے؟ اس نے کہا وہاں اونٹ کو اس طرح ہوا تو میں نے کر دیا تھا. تو بھائی جن لوگوں کو الاؤ ہی نہیں ہے علاج کرنا، تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر دو چیزوں کی کمی نہیں ہے. ایک، ہر بندہ مفتی ہے، جس سے مسئلہ پوچھو وہ بتائے گا، عمل کرے گا یا نہیں، اور صحیح بتا رہا ہے یا غلط، مسئلہ ضرور بتائے گا آپ کو، ہاں یہ اس طرح ہے. اور دوسرے نمبر پر مفتی، یہ دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر. بلکہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، میں یقین کرے، ڈاکٹر بالکل اچھا ڈاکٹر، اچھا علاج کرنے والا، مریض کو لے کر گئے، مریض پتہ کیا اس کو کہہ رہا ہے؟ مجھے یہ انجیکشن لگاؤ، مجھے یہ لگاؤ. وہ ڈاکٹر بیچارہ تنگ آ کے کہتا ہے ڈاکٹر میں ہاں کہ تسی ہو. بالکل یہ سارے نال روزانہ اس طرح دے تو واقعات ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہیں کہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا، ٹیکہ نہیں لگانا وہ چاہیے طاہر تھا. بھائی کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے. میرا خیال ہے ہم اپنی ڈومین میں رہیں تو یہ سارے معاملات بگڑیں. اب یہ انہوں نے لگایا ہے ٹیکہ، وہ لگا نہیں سکتے. بے شک ان کی نیت صحیح ہوگی، ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے. انہوں نے انسانی ہمدردی کے سامنے، ان کے بقول کے ہمارے سامنے آئے بچے نے انکار کیا کہ میرے انکل جو ہے وہ فلاں جو ہے ادھر نہیں ہے، شرافت صاحب نہیں ہے ادھر. وہ پھر بھی ترلے کرتے رہے، منتیں کرتے رہے کہ ٹیکہ لگاؤ. بچے نے ان کے کہنے پہ لگا دیا. اب وہ اللہ نہ کرے کہ وہ ٹیکے کی وجہ سے موت ہوئی ہو. کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہارٹ اٹیک ہوا اس کو یا جو بھی ہوا، پھر اس ٹیکے سے آگے کام بڑھتا گیا، جیسے بھی بڑھتا گیا. یہ بنیادی چیز ہے کہ میڈیکل سٹور والے نے ٹیکہ کیوں لگایا. یہ تو میڈیکل سٹور والے، طاہر بھائی یہ محکمہ صحت کے جو پنجاب میں محکمے بنے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے چیک کرنا. اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک نیا ادارہ قائم کیا ہے جس کا نام ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن، جو ان کو ریگولیٹ کرتا ہے. ہم ایسے جو غلط لوگ ہیں ان کو نومینیٹ ضرور کریں گے، لیکن یہاں پہ جو ہمارا موقف ہے، میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. شبیر کی وائف نے آپ کو کبھی بتایا ہے کہ شبیر پہلے کسی مرض میں مبتلا تھا، پہلے اس نے کبھی ٹیکہ لگوایا، کبھی پہلے بیمار ہوا؟ آپ کی ان سے ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی ہے، میں اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ سے کیا؟ وہ پہلے بھی طبیعت اس کی خراب ہوتی رہی ہے، دوائی شوائی لیتے رہے ہیں، آرام آ جاتا رہا. جیسے ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بیمار بھی ہوتا ہے، صحت مند بھی ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے. تو بہرحال یہ شرافت سے غلطی ہوئی ہے کہ اس کو کا جو اسٹوڈنٹ تھا یا جو بھی تھا اس کو ٹیکہ نہیں لگانا چاہیے تھا. بے شک وہ رو رہے ہیں. کوئی یہ الٹا ہوتا ہے نا پاکستان کے اندر میرے بھائی. بات یہ ہے کہ ادھر پاکستان کے اندر آپ سے یا مجھ سے کوئی مشورہ بھی کر لیتا ہے نا، اگر اس کا کام بن جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں بڑا عقل مند تھا، یہ میں نے کیا. اور اگر کام خدا نہ خواستہ غلط ہو جائے تو وہ مشورہ آپ نے دیا ہوگا نا، بے شک بھلے اس کی غلطی ہو، وہ کہے گا ہاں فلاں کو نال مشورہ کیتا سی ہے، وہ ہی نتیجہ ہے. مولوی صاحب سے مشورہ کیا، فلاں سے راجہ صاحب سے مشورہ کیا، اس کا نتیجہ ہے. ادھر تو مشورہ دے کے انسان پھنس جاتا ہے. ٹیکہ تو بہت بڑی چیز ہے. تو آپ یہ جو مشتاق ٹھیکیدار ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ مشتاق کا موقف یہ ہے کہ 4 مہینوں سے میرے پاس کام کر رہا ہے، روزوں سے، اس سے پہلے میرے پاس کام نہیں کرتا تھا. اس کے گھر والے کہتے ہیں اس کو کئی سال ہو گئے تھے. آپ اس کی والدہ سے ملیں، شبیر کی والدہ کا کیا موقف ہے کہ کیا ٹھیکیدار نے زہر دے کے اس کو مارا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ ٹھیکیدار نے ٹیکہ لگوایا اور پھر علاج معالجے کے اندر تاخیر کی.
اب ان کے بقول مجھے نہیں، میں نے تو جو ان سے سنا ہے، چونکہ میں تو اس وقوعے کے موقع پر میں ادھر تھوڑا تھا، ہمارا تو کام ہے جو حقیقت ہو کوشش کریں کہ اس کو ہی لے کر آئیں۔ ان کے بقول 8:45 بجے بچے کی طبیعت خراب ہوئی۔ شبیر کے بھائی نے یہ انٹرویو دیا ہے، میرے چینل پہ چڑھا ہوا ہے لائف اسلامک ٹی وی، اگر آپ نے کاٹنا ہوا تو کاٹ دیں، نہیں تو چلا سر رہے۔ نہیں ہم نے کاٹنا۔ اچھا، اس نے کہا 8:45 طبیعت خراب ہوئی ہے، پونا گھنٹہ یہ خود ہی علاج کرتے رہے، اس کو ٹیکے لگاتے رہے یا جو بھی کرتے رہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے غلط کیا، انسانی ہمدردی کے طور پر ہی کیا۔ اب گھر والوں کو تو شک ہو گیا، ان سے پوچھا 8:45 بجے کی طبیعت خراب ہے، پونا گھنٹہ آپ کیا کرتے رہے؟ 9:30 بجے 9:30 پہ گھر والوں کو فون کیا، 9:30 پہ۔ اب جیسے ہی اس کا بھائی گیا ہے، 3-4 منٹ کا 5 منٹ کا رستہ ہے، ادھر سے زیادہ 10 منٹ کا رستہ ہے، اس کے بقول میڈیکل اسٹور وہاں پہنچا، ادھر سے پھر وہ آگے جنرل ہسپتال لے کر چلا گیا۔ جنرل ہاسپٹل؟ جی، اس وہ کا تو جناح ہاسپٹل ہے۔ جنا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جنا ہسپتال کا میرے منہ سے نکل گیا، یہ معذرت کاٹ دینا اس کو۔ جی جنا ہسپتال لے کر گئے۔ اب جنا ہسپتال کا ادھر سے گھر والوں کے بقول جو ہے وہ زیادہ آدھے گھنٹے کا رستہ ہے، اور ادھر وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ 11:30 بجے تقریباً یہ پہنچے، اتنی تاخیر کے ساتھ، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ پریشانی کی وجہ سے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم کسی کی بات کو غلط نہیں، لیکن گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی دیر کیوں لگائی۔ دوسری بات جو ہے وہ ایمرجنسی وارڈ کے اندر نہیں لے کر گئے، وہ تو گھر والوں نے کہا ادھر لے کر جاؤ، ادھر لے کر جاؤ۔ اس کا بھی جواب ٹھیکیدار یہ دے سکتا ہے، اس کی طرف یہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا ادھر جو ہے وہ روزانہ کام کرنے والا ہے اور اس کو پتا ہے، یہ تو اچانک کیا۔ نہیں جی، میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں جناح ہاسپٹل اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، ایمرجنسی بھی وہاں پر موجود ہے، کیا جناح ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے جب پیشنٹ ریسیو کیا تب وہ زندہ تھا؟ بھائی کے بقول کے میں جیسے ہی اس کا بھائی ساتھ تھا، بھائی اس کا شبیر کا جو بھائی ساحل ہے وہ کہتا ہے وہ ساتھ تھا، وہ کہتا ہے اسی ٹائم موقع کے اوپر وہ کہتا ہے میں موجود تھا، ٹھیک ہے۔ مجھے ڈاکٹروں نے دوائی لینے کے لیے بھیج دیا، بعد میں پتہ نہیں کیا۔ نہیں، میرا سوال یہ نہیں، میرا سوال یہ ہے جب وہ ساتھ تھا، مشتاق بھی تھا، تو کیا اس کو زندہ جناح ہاسپٹل میں داخل کروایا جاتے؟ نہیں، یہ جب بھائی کو لے کر جا رہے ہیں اس وقت کی بات کر رہے ہیں ہم، جب جناح ہاسپٹل پہنچے ہیں اس کا بھائی بھی ساتھ تھا۔ اس کا بھائی جو ہے وہ یہ الگ لے کر آئے ہیں۔ شبیر کس کے ساتھ گیا ہے؟ شبیر ٹھیکیدار کے ساتھ گیا ہے، اس کا بھائی ساتھ نہیں گیا؟ کتنی دیر کے وقفے سے وہاں پہ پہنچا ہے؟ بھائی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے جانے سے پہلے پہنچا ہوا ہوں، ہاسپٹل میں پہلے پہنچ گیا ہے۔ جی تو اور پھر میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ جب اس کا بھائی وہاں پر پہنچا ہے تو کیا جب یہ شبیر کو لے کر گئے ہیں، جب اس نے اپنے بھائی شبیر کو دیکھا تو کیا شبیر زندہ تھا؟ اس نے جب دیکھا تو اس کے بقول یہ ہے کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو ہوش نہیں تھے اس کو، لیکن اب چونکہ مجھے یہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، اس کا آئیڈیا نہیں۔ کیوں غلط بیانی کی ہے؟ سن لینا، وہ چونکہ وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، ایک بندہ ایک منٹ بالفرض بھی ہوش بھی ہو، وہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت یہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، جو گھر والوں کو بھول جاتی ہیں یہ ساری چیزیں کہ کیا چیک کرنا ہے۔ وہ تو یہی چاہ رہے تھے نا کہ یہ ان کو تو یہی خیال تھا کہ یہ زندہ ہے، اسی لیے تو وہ دوائی لینے کے لیے گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نا ساری باتوں کا کہ شبیر زندہ۔ دیکھیں میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے دوائی لینے کے لیے میں ڈاکٹر نے کہا یہ جلدی دوائی لے کر آؤ۔ اس کا مطلب یہ آپ کی باتوں سے نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ شبیر زندہ تھا، اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، ڈاکٹر نے دیکھا اور اس نے کہا یہ دوائیاں لے آؤ، اس کو یہ لگاتے ہیں۔ یہاں پر بات یہ کلیئر ہو رہی ہے؟ کلیئر ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب تب تک زندہ تھا تو دوائیاں منگوائی گئی نا؟ بالکل، اگر مردہ ہوتا تو دوائیاں نہ منگواتے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں میں کہتا ہے دوائی لے کر آیا جی، تو ڈاکٹر نے یہ کہے، بھائی کے یہ الفاظ ہیں، میں چونکہ ادھر نہیں، بھائی کے الفاظ ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا بھائی تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اس کو یہ کہا اس کے بقول ڈاکٹر بیوقوف تھا جس نے یہ کہہ دیا کہ آپ دوائیاں لینے جائیں۔ پھر یہاں پہ تو یہ ظاہری بات ہے، نہ آپ نہ میری بالکل یہ کہیں نہ کہیں تو بے وقوفی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اتنے معاملات جو ہے وہ مشکوک ہو گئے۔ جی بالکل۔ پھر اس کے بعد چلیں یہ موت تک کا معاملہ ہے، پھر گھر والوں کو بار گھر والوں کے بقول کے یہ کہتے رہے شرافت اور ٹھیکیدار کہ جلدی کر لیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جلدی کر لیں، یہ ہے وہ ہے، لاش کو کچھ ہو نہ جائے۔ دیکھیں وہ صبح 9 بجے کا ڈیتھ ہوئی، رات کو 8 بجے اس کی میت کو دفن کیا گیا، اس کے دوران کا جو ٹائم پیریڈ تھا کیا وہ زندہ ہوتا تو وہ اٹھ نہیں سکتا تھا؟ بالکل، لیکن یہ اس میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، کومے کی حالت میں ممکن ہے
یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انکار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ بعید نہیں ہے. اصحاب کہف 309 سال جو ہے اس کے بعد اللہ نے اٹھایا. حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. تو جو اللہ تعالیٰ اتنی دیر کے بعد ان ہستیوں کو جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں تو وہ کیا شبیر کو نہیں زندہ کر سکتے؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کومے کی حالت کے اندر کتنی کتنی دیر لوگ پڑے رہتے ہیں. مشتاق ٹھیکیدار کا کہنا یہ ہے، ماننا یہ ہے کہ ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے، جناح ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ڈکلیئر کر کے اس کو ایشو کر کے دیا ہے. وہ ساتھ لے کر آئے میت بھی، تب اس کا بھائی ساحل بھی ساتھ تھا. صحیح. تب ان کو ہوش نہیں آیا کہ اب ہم اس کی میت کو دفن نہ ہونے دیں. انہوں نے زہر دیا، تب ہم ادھر ہی رولا ڈالیں، اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجیں. جو طریقہ تھا قانونی، یہ کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ بالکل آپ نے صحیح سوال اٹھایا ہے. ان کے بقول کہ ہمیں تو اس وقت یہ جو ہو رہا تھا کوئی کسی پہ شک ہی نہیں تھا، کسی پہ کوئی شک نہیں تھا. ہم نے بھائی کو یہاں تک کہ دفنا دیا، ہمیں کوئی اتنا شک نہیں ہوا. بعد میں 1-2 دن کے بعد ٹھیکیدار اور شرافت کی آپس میں جو ملنا بیٹھنا تھا، اٹھک بیٹھک تھی، اس کو دیکھ کر جو ہے وہ شکوک و شبہات ہوئے. تو یہ تو بات غلط ہے نا، ایک بندہ آپس میں ملنا بیٹھنا وہ تو ان کا شرافت کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ میڈیکل سٹور سے اٹھ کے، میں بھی گیا انٹرویو کے لیے لیکن اس نے نہیں دیا، پتہ نہیں کس وجہ سے نہیں دیا. لیکن ہمارے چینل کے اوپر راجہ نیوز نیٹ اس کا پورا انٹرویو ریکارڈ ہے، مشتاق ٹھیکیدار کا بھی انٹرویو پورا ویڈیو ریکارڈ ہے. لیکن وہ بندہ ان کے بقول کہ شبیر کے بھائی نے کہا کہ میں نے اس سے پیسے مانگے، اپنے پیسے جو لینے تھے، اللہ واسطے نہیں، جو لینے تھے اس سے وہ میں نے مانگے اس سے. کس دن؟ ڈیتھ والے دن؟ اس سے 2-3 دن بعد کی بات ہے شاید، مجھے پکا پتہ نہیں ہے لیکن دفنانے کے بعد کی بات یہ. میں نے پیسے مانگے کہ یہ میرے پیسے مجھے دے دو. اس نے کہا جنڈا چوک ہے کوئی، وہاں آ جاؤ، چنڈے چوک. ٹھیک ہے. کہتا ہے میں وہاں گیا تو ساتھ جو ہے وہ شرافت بھی میڈیکل سٹور والا بھی تھا. ٹھیک ہے. اور مجھے بوتلیں پلا رہے ہیں، ادھر سے میرا بھائی جو ہے وہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پیسے لے کے میں آ گیا. میں نے سوچا کہ یہ ان کا آپس میں کیا ہے، یہ کیوں اس کے ساتھ ملا ہوا. پھر وہ کہتا ہے ادھر سے جو ہے وہ میرا بھائی، چونکہ چھوٹا بھائی بھی اس کے ساتھ ٹھیکیدار کے ساتھ کام کرتا تھا، اب یہ چھوڑا ہوا ہے جب سے یہ معاملہ ہوا. نہیں، پہلے کرتا تھا، جب شبیر زندہ تھا تب دونوں بھائی کام کرتے تھے. بلکہ یہاں بھی انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. ایک بات جو پیچھے والی ہے کہ بھائی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، دوسرے بھائی کو جو ہے وہ ٹھیکیدار کہہ رہا ہے تو جا کم تھے تو میں اس نو ٹھیک کروانا. اب چاہیے تو یہ تھا. یہ تو نہیں نا پتا تھا مشتاق کو کہ اب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ تو کسی کو نہیں پتا. بالکل. اب جیسے روٹین میں کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، ایک ٹھیکیدار کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ چلو میرے پاس ایک بندہ کام کر رہا ہے، ورکر ہے میرا، میں اس کے لیے میڈیسن لے دیتا ہوں. اس کو کیا پتا تھا کہ اس کا وقت آن پہنچا ہے. جی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں، پھر اس کے بعد ٹھیکیدار اور شرافت کی ملاقاتیں مسلسل بائی کے بقول میں نے ٹھیکیدار کو ابھی تک سوائے ویڈیو کے دیکھا نہیں. نہیں، میری بات سنیں. آپس میں ان کا ملنا، آپس میں ان کی گفتگو کرنا، یہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں، کوئی اس طرح کی نہ اس میں کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. یا تو ہمارے پاس کوئی ثبوت ہو تو ہم دنیا کو دکھائیں. پیسوں کا جو ہے وہ چکر ہوا، وہ کوئی گھر والوں کے بقول کے جتنے ٹھیکیدار کو ضرورت پڑتی وہ شرافت کو فون کرتا. تو اس طرح یہ جو ہو سکتا ہے کہ شرافت پیسے جمع کرتا ہو ٹھیکیدار کے. آپس میں کئی لوگوں کا یہ بھی معاملات ہوتے ہیں کہ یار میرے پیسے تم جمع کر لو، یا شبیر کے پیسے. یہاں بات ہے کہ دیکھیں آپ، پانی جو ہے وہ ہمیشہ جو نیوے پاسے ہوندا ہے، اونچے پاسے نہیں جاندا. اب آپ جو ہیں جنہوں نے کہا ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ہے اکٹھا جی پیسوں کا معاملہ، آپ نے ان کو ملا دیا اکٹھے. کیوں ہو سکتا؟ سن لیں، آپ نے ملا دیا، اس حد تک آپ آگے چلے گئے ہیں معذرت کے ساتھ کہ آپ نے کہا ہو سکتا ہے ان کا پیسوں کا معاملہ ہو، کاروبار کا کوئی ہو. لیکن ایک طرف غریب آدمی ہے، اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں ہمارے بچے کا معاملہ ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کے گھر گئے ہیں، میں نے شبیر کی والدہ سے بات کی ہے. انہوں نے کہا پتر، اب میں جو آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کی باتیں میں ساری اتفاق کرتا ہوں. ہمارے لیے شبیر بھی ہمارا بھائی تھا، اللہ اس کو بخشش کرے، مغفرت فرمائے.
आमीन। हमारे लिए मुश्ताक ठेकेदार भी हम हैं न्यूट्रल बंदे, जी जी हमारा किसी से कोई लेना देना बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं। आप ये बताएं जो ईमानदारी कि से, मैंने आपने- शराफत से कुछ लिया? नहीं बिल्कुल नहीं मैंने लिया। मुश्ताक से लिया? बिल्कुल नहीं मैं लिया। इस बात यार की कसम आज भी खाता हूं। आप इतनी दूर से हाँ जी। अपनी गाड़ी पे आए हैं, माशाल्लाह कार पे आए हैं और इतना पेट्रोल लगा के आए हैं, बिल्कुल। अपने खर्चे पे आए हैं हमने और हमने सिर्फ निकालना ये है कि असल हाँ, जो हकीकत है उस तक पहुंचा जाए। चूंकि आपने मुझे पूछा कुछ सबूत, जी मैंने बताया कि सबूत नहीं है, शकूक अच्छा, शुबहात अब है। मेरा वो आखिरी सारे सवाल- शकूक शुबहात आपके सामने रख दिया, वरना मेरी भी राय जो है वो अगर सच पूछे तो आप वाली है जी बिल्कुल सही। कि हम न्यूट्रल हैं, हमें तो कोई नहीं है जी। कि ये है। अल्लाह ना करे, हम थोड़ा चाहते हैं कि कोई जरूरी है कोई कातिल हो, जरूरी है कोई मुजरम हो, लेकिन ये जो कड़ियां हैं ना ये शकूक व शुबहात का पैदा कर रही हैं। फिर कब्र कुशाई के अंदर इतनी ताखीर क्यों करवाई गई, और पुलिस का ऊपर बिठा देना, बारी पहरा और किसी को ऊपर जाने ना देना, ये सारी चीजें एक इंसान होने के नाते जहां घर वालों के दिलों के अंदर शकूक व शुबहात पैदा कर रही हैं, वहां दीगर लोगों के जो दिलों के अंदर भी शकूक व शुबहात पैदा कर रही हैं। आप सच बताएं कि कब्र कुशाई जब इन्होंने दरख्वास्त दी थी, तारीखों पे तारीखें दी गई कि नहीं दी गई ना? जी ये फीस तारो, ये फीस, मैं ये फीस, अगर आप- अच्छा जी। ये छोटी तारीखों पे तारीखें दी गई। और फिर जाकर जब सोशल मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा उछाला, माशाल्लाह आपने भी इसको जो है वो न्यूट्रल होके जो है वो ले गए। इमरान खान के बकौल जो है न्यूट्रल जो है वो कुछ और ही होते हैं, मैं नहीं वो कहता, जी। लेकिन इस मामले के अंदर हमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। हाँ, हक को वाजे करना चाहिए, झूठ को बेनकाब करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम किसी की के साथ इतने चले जाएं कि दूसरे की बात ही ना सुनने के लिए तैयार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीजें हैं जो शकूक व शुबहात सारी चीजें पैदा कर रही हैं। ये सारे इनके मामला डॉक्टर के और शराफत के और ठेकेदार के, और फिर कब्र कुशाई के अंदर ताखीर, और फिर बारी नफरी पुलिस की, और फिर कब्र कुशाई के अंदर बार बार जो तारीखें दी गई, ये सारी चीजें शकूक व शुबहात पैदा कर रही हैं। अब ये चाहिए ये था। अब यहाँ जो है वो हम चूंकि काफी लंबा इंटरव्यू हो गया, हमें क्या करना चाहिए? हम में से किसी दोस्त की या किसी की भी डेथ होती है, सबसे पहली बात यह है कि जब तक कि यकीन ना हो जाए, जितने मर्जी टेस्ट करवा सकते हैं करवाएं कि इसकी डेथ हो गई है, तो जब तक यकीन ना हो जाए उस वक्त तक दफनाए नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी शक पड़ रहा है कि माथे पे पसीना है या पाँव ऐसे हैं या हाथ ऐसे हैं, तो आप ना दफनाएं। आप जो है वो अगर ज्यादा आगे जाना चाहते हैं, शक है कि इसको किसी ने मारा है, तो बजाय बाद में ये कब्र कुशाई करवाने के पहले पोस्टमार्टम करवा लें। उस वक्त हवास को जो है वो कायम रखें। अगर मुमकिन है आपका प्यारा जिंदा है तो हो सकता है वो कोमे की हालत से जो है वो बाहर आ जाए, जिंदा हो जाए, बाद में ये फैलाने से कोई फायदा नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि अगर कहीं ऐसा हो भी जाता है तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा कानून होना चाहिए कि कब्र कुशाई के मामले के अंदर, ठीक है, इतना नहीं कि हर बंदा ही जो है वो कब्र खोदना शुरू कर दे, किसी को ख्वाब आई है तो किसी को ख्याल आया तो वो कब्र कुशाई शुरू कर दे, लेकिन इतना होना चाहिए कि इलाके की कोई कमेटी जो SHO वगैरह है वो मिल के कब्र कुशाई करके शकूक व शुबहात को दूर करे। सर, मैं अब आपके कुछ बातें गोशवार करना चाहता हूँ। जी जी। मिसाल के तौर के ऊपर आपने कहा जी देर हुई, ताखीर हुई कब्र कुशाई में। देखें, जब अदालत में मामला चला जाता है, अदालत ने ऑर्डर किया कि आप वहाँ पर पैरा लगाएं, उसकी मैयत को कोई निकाल ना ले, ये अदालत का हुक्म है, मैं आपको बता रहा हूँ। सही। उसके बाद पैरा आपने कहा ना जो पुलिस का लग गया, ताकि कोई भी उसकी मैयत को निकाल के उसके साथ कुछ कर ना दे, ठीक है। यानी कि मैयत गायब ना कर दे, उसको जहर दे ना दे, या उसको टुकड़े ना कर दे, या कुछ उसका अंदर के अज़ा ना चेंज कर दे, या कुछ और। पहली बात। दूसरी बात, मेरा उनसे राब्ता था, जज जो 3-4 तारीखें पढ़ी। देखिए, कानून जब आ जाता है ना हरकत में, तो उसके तकाजे पूरे करने इंतहाई जरूरी होते हैं। सही। जज जितने भी हैं, आपको पता है पाकिस्तान की अदालतें, ये तो फिर 20-25 दिन के अंदर उसका फैसला हो गया। कब्र कुशाई के लिए महीने का टाइम मिल गया। जी जी। आप देखें, पाकिस्तान की अदालतों में कई सालों के, यानी कि वो दादे ने केस लगाया होता है तो पोतरा जाके भुगत रहा होता है। बिल्कुल ऐसे है या नहीं? ऐसे अदालतों में मामला लटके पड़े। ये खुशकिस्मती तो है। मैं कहता हूँ ये खुशकिस्मती नहीं कि इतनी जल्दी हो गया। आप कहने तखीर हुई, मैं समझता हूँ कोई तखीर नहीं हुई। गवर्नमेंट ने जितना जल्दी हो लेकिन सकता जब possibility ये बात सारे है, राजा अदारों साहब, को मैं अलर्ट ये नहीं करना कह था। रहा, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, कत्ल की वजह से जब कब्र कुशाई थी उसमें कानूनी तकाजे पूरे करने चाहिए, लेकिन बेशक आपके बकौल या दीगर लोगों के बकौल ये शोशा था कि जो छोड़ा गया जी वो कब्र के अंदर जिंदा है।
बूढ़े भी थे उसमें, जवान भी थे, जहाँ पे मेरा मर्द सवाल मर्द भी थे, औरतें भी थीं। वो सारे कह रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल पे, कस्में उठा उठा के कह रहे थे कि हमने आवाज सुनी। बात ये नहीं मैं कह रहा कि पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन जब ये आ गई ये बात तो उस वक्त तो मजीद इंतजार करने की बजाय कि अगर अल्लाह को की कुदरत से बाई दें या वो जिंदा हो तो जो है वो फौरी अगर कब्र कुशाई की जाती तो हो सकता है कि वो अल्लाह का कोई मौजा जो है वो सामने आ जाता। ताहिर भाई मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि वीडियो आपके बकौल भी लंबी होती जा रही नहीं है। नहीं करें आप वो ऐसी बात। सवाल मेरा ये है कि क्या आपने शबीर की कब्र से आवाज सुनी थी? देखे ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने एक बार नहीं कई दफा कोशिश की, मैंने अल्लाह ताला को जान देनी है, मैंने एक दफा भी आवाज नहीं सुनी थी बस ये। लेकिन उधर जो मौजूद लोग थे वो कह रहे थे थरथराहट फलां फलां फलां, लेकिन ये जो चीज़ मैंने खुद नहीं सुनी मैं उस पर कैसे यकीन कर लूं। और दूसरे नंबर पे हो सकता है जब मैंने सुनी हो उस वक्त ना आ रही हो, जी। ये भी मुमकिन है ना कि हर वक्त तो नहीं हर इंसान जो है वो आवाज़ें दे रहा हो। अच्छा मैं आपकी यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, शायद आपके नॉलेज में ये बात ना आई हो। वहाँ के जो इमाम मस्जिद हैं उन्होंने कहा कि जिस दिन ये सारे मामलात हुए, शोशा छोड़ा गया कि जी कब्र से आवाज़ आती है, उन्होंने 6 इंच का सुराख किया, अंदर पाइप दाखिल किया जिस तरफ शबीर की मुंह था, मुंह मैयत का मुंह की तरफ, और पाइप से अंदर जाके जब स्लैबों के ऊपर पाइप गया उन्होंने आवाज़ दी शबीर शबीर, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। बिल्कुल उन्होंने ये- इंतजार किया। जी। इस बात का आपको पता है? बिल्कुल पता है, उनका इंटरव्यू मेरे जो है वो चैनल पे चढ़ा हुआ है। जी। तो क्या आप समझते हैं शबीर जिंदा होता तो आवाज़ ना देता? अब यहाँ लोगों का सवाल है कि जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के जी कबर सुराख निकाल ही लिया तो थोड़ी सी हिम्मत करके स्लैपें भी एक आधी साइड पे कर लेते, थोड़ा सा और सुराख कर लेते। ये भी तो है ना, जब आपने कर लिया सुराख भी कर लिया, आप जो है वो ले भी गए पाइप भी सारा कुछ कर लिया, तो उस वक्त फौरी तौर पे आपने किया है। तो सर अगर शबीर जिंदा होता, मेरा आपसे यही सवाल है, उन्होंने इसीलिए आवाज दी, अगर शबीर जिंदा होता आवाज सुनता तो बैक रिस्पॉन्स मुमकिन देता। है उस वक्त उसको जो है वो ये ना हो, अल्लाह ताला की ये देखें। अब एक जब बंदा तक जिंदा है, आप आवाजें दे रहा है, देखें एक मिनट, उसके बाद भी लोगों ने कहा आवाजें आती हैं, ये मामला चलता रहा। अगर शबीर जिंदा होता आवाज उसके देखिए कानों इंसान में सोता भी है, सारा कुछ करता है, जब देखिए, तक एक आप बंदा कब्र में मामले लेटा को हुआ है और राजा आवाजें दे रहा है, साहब कैसे सो जाता? राजा How साहब can it's possible? देखिए राजा साहब, जब तक आप मामले को हल नहीं ना करते जी। ये शुकूक व शुबहात उस वक्त तक रहते हैं, रहेंगे। जितनी मर्जी हम तुझीहें पेश कर लें, जितना हम ये कहते हैं कि ये भी है ये भी है, ये शुकूक व शुबहात मेरी तरफ से नहीं है, ये सारे लोग इसको कह रहे हैं। ठीक है, ये करनी चाहिए थी इनको कब्र कुशाई। अगर इतना कर लिया तो भाई क्या तकलीफ थी, आगे स्लैपें हटा के देख लेते। अब मैं आपकी एक और कल मैंने वीडियो देखी है लाइफ इस्लामी चैनल के ऊपर, आपने कहा है कि वहाँ पे जो गद्दी नशीन के वो बंदे हैं हरी पगड़ी वाले, मुझे जी नाम- जी बिल्कुल, उन्होंने कब्र कुशाई करने से मना कर दिया। देखें वो कानून का तकाजा था, वहाँ पे एक बंदा कैसे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, कोई भी कानून के काम में उनका मुदाखलत क्या करेगा। है, उनका क्या काम है? लोग क्यों कहते हैं कि फिर उन्होंने मना किया? नहीं, वो कौन होता? उनका उन्होंने क्या पैसे काम लिए, है? उनका उन्होंने क्यों- किससे क्यों पैसे उन्होंने लिए? मना किया? आप उन्होंने- बताएं ना, उन्होंने किससे पैसे जब लिए? आवाजें आई, जब आवाजें आई, घर वालों का ये है कि हमने कहा चले जी कत्ल का तो अपनी जगह रह गया, अगर हमारा बच्चा जिंदा निकल आता है तो फिर जी अल्लाह की नेमत है, जी। अल्लाह की बहुत बड़ी जो है वो हम अल्लाह का शुक्र करेंगे। उन्होंने तो बड़ी मनते माननी थी। अब जारी बात है कि एक उम्मीद की किरण पैदा हो गई ना घर वालों के अंदर, तो जो उनकी उम्मीद तोड़ता है ना किसी की भी, वो इंसान को सबसे बुरा लगता है। तो इसी बंदे ने, उनके बकौल मुझे नहीं पता, मेरी आपने नजरों उस के बंदे से अंदर गुफ्तगू की? मेरा बकायदा इंटरव्यू चढ़ा हुआ है उसने और क्या मेरे कहा था आपको? अच्छा ही भले ताल्लुकात हैं उनके साथ। ये नहीं है कि मैं उनके ताल्लुकात नहीं है। उनसे मेरा ये सवाल था कि उन्होंने कहा जी मैं कब्रिस्तान का गद्दी नशीन हूँ, मैं मुतवल्ली हूँ, मेरी चुदराहट है इधर, ये उनके अल्फाज थे ये कैमरे के बगैर। तो मैंने फिर उनसे सवाल कर दिया, जब आप इतने ही चौधरी थे, इतने ही मुतवल्ली थे, इतने ही आप जो है वो कब्रिस्तान के रखवाले थे, आपके जो है वो इजाजत के बगैर यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो आप थोड़ी सी जुबान हिला लेते। घर वाले चीख रहे थे, वहां चिल्ला रहे थे कि यार हमें हमारा बच्चा दिखा दो जिस हालत के अंदर भी है, ताकि हमारे दिल को तसल्ली हो जाए, तो आप दिखा देते। उन्होंने यहाँ एक लफ्ज जो है चंद जुमले बोले जी, मुझे घर वालों ने आगे लगाया हुआ है, आपने भी सुना होगा,
मालक मेरे पास आए, उन्होंने मुझे आगे लगाया। मैंने उनसे पूछा, हाँ भाई इधर तुम कह रहे हो देखने ही नहीं देते, उधर जाके लोगों को खुद आगे लगाते हो कि तुम मौजूद होगे तो सब कुछ है। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने नहीं लगाया। उन्होंने तो शक्ल देखते ही उस पर जो है वो अल्लाह ताला माफ करे खतरनाक जुमले कहने की, इसी ने तो काम खराब किया। फिर मैंने दूसरा उनसे सवाल किया, चले बुजुर्गो आपने नहीं उनको उस वक्त बुलाया, आपके बकौल आप कब्रिस्तान के मुतवल्ली हैं, यहाँ के चौधरी हैं, बड़े हैं, आपका हक बनता है, इलाके का बड़ा होने के एतबार से आपका ये हक बनता है कि आप उनके घर जाते, उनको तसल्ली देते, उनकी माँ को तसल्ली देते, भाई को तसल्ली देते कि आप ये शुक्र करें कि पोस्टमार्टम हो गया, आपके बेटे की कब्र कुशाई हो गई है, और बाकी ये कि आपने नहीं देखा, आप फिक्र ना करें, मैं जो मौजूद था वहाँ, आप तसल्ली दे देते। तसल्ली देने से बड़ी जो है वो आपको पता ही है, डॉक्टर जो है, डॉक्टर की तसल्ली जो है खास तौर पे हदीस में भी आता है, हदीस में आता है कि नबी अलैहि सलाम ने हकीमों को, डॉक्टरों को वाज़े तौर पे कहा है, जो घर के बड़े सरबराह हैं उनको ये कहा है कि बाकी इलाज करने वाली, शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, तुम जो है वो सिर्फ और सिर्फ दोषी करने वाले, दूसरों को उम्मीद दिलाने वाले। तो जाके उम्मीद दिलाते उनको कि मैं उधर मौजूद था, आपने इतना भी नहीं किया, दुलासा भी नहीं दिया। तो उन्होंने कहा पहले टाल मटोल से काम लिया। फिर मैंने यही सवाल किया, उन्होंने कहा हाँ मैं शाम को गया था, मैं सुबह भी मेरी उन्होंने नाल गल हुई। अब मैंने कहा यार घर वाले कहते हैं कि हमारे पास कोई आता नहीं, ये आदमी कह रहा है मैं शाम को भी गया, सुबह भी गया। मैंने उसकी वालदा मुहतरमा से पूछा, उसने फिर लानते भेजनी शुरू कर दी कि शाम सवेर सुबह क्या ये एक दफा भी हमारे घर नहीं आया तसल्ली कर देने के लिए। तो ये मेरा सवाल था उनसे, और कोई वजह नहीं थी। झूठ नहीं बोलना चाहिए जब आपने कोई काम किया ही नहीं है, आपको किसी ने आगे लगाया ही नहीं, आप खामखा जो है अपने ऊपर ले रहे हैं कि मुझे आगे लगाया और मुझे कहा जो कुछ भी हैं आप ही हैं। आप खामखा कह रहे हैं कि मैं तसल्ली देने के लिए गया, जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको ये झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका इंटरव्यू चढ़ा हुआ है, और फिर उसकी तरदीद के अंदर, रद्द के अंदर भी मैंने चढ़ाया हुआ है। अब ये मैंने उनसे सही सवाल किए थे बुजुर्गों से। बिल्कुल सही है। मेरा सवाल आपसे आखिरी ये है कि जो आपने एक वीडियो और बनाई है, जो शबीर का दोस्त था वो जी, उस दिन मौके पर मौजूद नहीं था, वो साहिवाल था, उसकी वीडियो मैंने 1-2 दिन पहले देखी जी है। जी आपने उसको कहा है, आपने उससे पूछा है कि आप मुश्ताक ठेकेदार के बारे में क्या कहेंगे। उस बंदे ने राय कायम कर दी, मैं मुश्ताक के पास काम करता रहूं, उसने बंदे मारे। इस पर आपने कमेंट भी भेजा था। मैंने कमेंट, आप बताएं हमारे व्यूवर्स को कि असल वो बंदा कौन है, और उस बंदे ने ये इतनी बड़ी बात क्यों की जबकि वो बंदा मौके पर मौजूद नहीं था और वो अपने पास से बात कर रहा था। उसने कौन सी बात की थी? उसने ये कहा था कि ये मुश्ताक ठेकेदार ऐसे ही करता है, इसने जुल्म किया होगा, इसने पैसे देने होंगे, मैंने भी इसके पास काम किया है और ये पैसे देता है, रख लेता है, खा लेता है इसमें पैसे। उसने कौन सी गलत बात की है? देखें आपके बकौल, उसने उसने कहा आप कि मैं ही उस दिन बताया नहीं उसने। था, मुश्ताक ने मारा होगा, ये भी उसने बातें की हैं। मुश्ताक का उसने तो रवैया सही नहीं था। उसकी पिछली हिस्ट्री बयान करके जी। उसने क्यास किया कि जो बंदा इस तरह कर सकता है, मैंने भी काम किया। उसने तो अपना तजर्बा बयान किया है। नहीं देखे, मैंने वो उसके बंदा पास तज़किया काम कौन किया देने वाला जब वो एक देखे, बंदा मौके पर मौजूद जब वो नहीं। एक बंदे के ताल्लुकात हैं उसके साथ, किसके साथ? उसने ये नहीं कहा कि इसने किया ही किया है। हम्म। उसने ये कहा मैंने जो है ठेकेदार के मेरा साथ कहना काम सिर्फ किया ये है। है- ठेकेदार की जिस तरह की तरतीब चलती आ रही है ना, लगता है कि उसने ये किया है जुल्म। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए एक बंदे के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा देना, ठेकेदार भी आकर किसी उसने माँ का भी बेटा है। देखे, कल को अल्लाह ना उसने- करे मुश्ताक के साथ हम कोई अभी नबी कर देते हैं तो हम कल उसके पीछे हो जाएंगे कि जी मुश्ताक नाल ज्यादती हुई, कल तो सारा हम टीवी मजमा उधर चला जाएगा। नहीं, उसने आप क्या कहते हैं गलत बात की है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदा मौके पर मौजूद नहीं, किसी तो के ऊपर उसने इल्जाम कौन तो सा लगे- कहा है? उसने कौन सा कहा है कि मौके वाली बात की है? उसने यही कहा है कि मैं नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि मुश्ताक ठेकेदार ने उसको मारा होगा, मुश्ताक ठेकेदार ही जुल्म करता है, वो ऐसे पहले भी करता है, उसके पास लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसे छोड़ जाते हैं। ये मैंने सारी उसने तो अपना तजर्बा बताया ना, चूंकि उसने उसके पास काम किया। सर तो उसके ये साथ आप इसका तो देखिए, इंटरव्यू करना बनता नहीं ना हमारा। आप मेरे साथ कोई तल्लुकात हैं आपके, कल को मुझे कोई मसला यहाँ आपको हो जाता है तो लोग जो तल्लुकात वाले हैं उनसे आके पूछते हैं। वो उसका दोस्त था, बल्कि कहता है मैं जिगरी दोस्त था उसका, उसके बकौल। तो जब उसने राय दे दी, शबीर के साथ भी उसके ताल्लुकात थे और ठेकेदार के साथ भी उसके ताल्लुकात थे। सर, जिस दिन और ये तो हुआ है, उसकी वो दयानत मौके पर है, मौजूद ये नहीं देखें था। उसकी तो दयानत है ना ये, कि उसने बता दिया कि आप तो को तो इस पर उसको दाद देनी चाहिए
کہ یہ بندہ سچا ہے یار، یہ واقع پر وہاں موقع پر موجود نہیں تھا اور بتا بھی رہا ہے کہ میں موقع پہ موجود سر نہیں۔ یہ تو غلط ہوتا ہے نا، آپ اسلام میں سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اسلام ہمارا منع دیکھیں، کرتا ہے، یہ- بدگمانی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ آپ کیا مانتے ہیں میری اس بات کو؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اتنی چیزیں ساری جب ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ اس بندے نے نہیں دیکھا جب وہ موقع پر موجود دیکھیں، نہیں تھا۔ اور بھی آج بہت سی- 45 اس دن کے کے بعد اٹھ کے وہ بندہ الزام لگا دے نہیں، تو یہ نہیں، وہ- کیا اس کو پہلے نہیں نظر آتا تھا؟ اس نے میرے بھائی، اس نے 45 دن کے بعد الزام نہیں لگایا، اس کا انٹرویو بیچارے کب آیا، وہی اس کا موقف 45 اب دن ہی ہو گئے جتنا نا۔ دوسرے لوگوں کا ہے موقف، دو موقف ہے نا لوگوں کے، لوگوں نے کہا، کچھ نے کہا کہ ان کی غلطی ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں غلطی، تو وہ دوسری سائڈ پہ وہ اکیلا نہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو باقی اگر کوئی کڑوی میٹھی بات نہیں، ہوئی ہے نہیں، اس کوئی کے اندر بات تو نہیں، میں بھائی معذرت، ہمارے- یہ جی اچھا رہا ہمارا ان کے ساتھ مل بیٹھنا جو ہے، اس سے راہیں کھلتی ہیں، ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے۔ باقی یہ ہماری ایک رائے ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ حتمی رائے نہیں ہے۔ حتمی رائے راجہ صاحب اسی وقت ہم قائم کر سکیں گے جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی، اس میں کیا آتا ہے۔ اب اس میں جو بھی آئے وہ قبول تو کرنا پڑے گا۔ شبیر کے بھائی کا میں نے انٹرویو کیا، اس نے کہا، میں نے اس سے بار بار پوچھا کہ آپ کو یقین ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ صحیح آئے گی؟ اس نے کہا ہاں مجھے یقین ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ صحیح آئے گی۔ تو جب ان کو یقین ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے، ہم نہیں چاہتے کہ ساری دنیا قاتل ہی بنے، مجرم ہی بنے، اللہ نہ کرے کسی نے اس طرح نہ کیا ہو۔ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں جی، جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، جو ادھر ہے وہ بھی، خدا نہ خواستہ انہوں نے ظلم نہ کیا ہو، لیکن یہ ساری جو شکوک و شبہات ہیں نا، یہ معاملات خراب کر رہے ہیں، اللہ کرے یہ جلد سے جلد دور ہوں۔ جی ناظرین، جیسا اور کہ پھر ایک اور بات چلے میں اینڈ میں کر دیتا ہوں، جی، جی۔ ٹھیکیدار نے کچھ نہیں کیا، شرافت نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں نہ کیا، تو بھائی ان کے ساتھ مل کے قبر کشائی کرواتے، ان کا ساتھ دیتے، ہاں کہ جلدی کرو، ہمارے اوپر الزام اگر لگ رہا ہے تو قبر کشائی کرواؤ، ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہے۔ وہ کیوں جو ہے وہ اس کو ڈیلے سے ڈیلے کرواتے رہے، سر، وہ تو- کیوں انہوں نے وکیل کر لیے؟ آپ کے سوال کا جواب دے دوں؟ جی جی، سر آپ کے سوال کا سمپل جواب ہے کہ جب عدالت میں چلا جاتا ہے کیس تو عدالت آرڈر جاری کرتی ہے۔ انہوں نے عدالت کو یہ بات اپنا بیان ریکارڈ کروایا جس دن عدالت میں کیس لگا کہ سر آپ قبر کشائی کروائیں، جج کے سامنے انہوں نے ریمارکس دیے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ صحیح، انہوں نے اس کے گھر والوں کو نہیں کہا، شرافت نے بھی کہا عدالت میں، میرے پاس انٹرویو موجود ہے، اور مشتاق نے بھی کہا کہ ہماری طرف سے کوئی ہرڈل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، آپ جب چاہیں مرضی کروائیں قبر کشائی، چاہے آپ ابھی کروا لیں۔ پھر عدالتی پروسیس تھا، اس لیے ان کی وجہ سے تاخیر ہوئی، اس میں ان کا کوئی، یعنی کہ اس میں ان کی کوئی کسی قسم کی نہ ہرڈلز نہیں ان کی طرف سے، نہ ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ آئی، نہ ہی وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ ذمہ دار ہے تو ہماری عدالت ذمہ دار ہے۔ بالکل ادارے ذمہ دار ہیں۔ اور ادارے باقی ذمہ دار ہیں۔ یہاں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ اہم جو بات ہے وہ اینڈ کے اندر کہہ دیں، نہ میرا نہ راجہ صاحب کا کسی جو ہے وہ خاص لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ صرف حقائق ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جتنے ہمیں پتہ ہے۔ نہ ہم مخالف ہیں شبیر کے، نہ جو ہے وہ ٹھیکیدار کے، نہ جو ہے وہ واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں میڈیکل سٹور والے، نہ ہم ان دونوں کے ساتھ ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں، سچ کے ساتھ ہیں، سیدھے رستے پہ جو قائم ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اگر ان کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے تو بھرپور ان کی آواز بنے، اگر ان ظلم زیادتی نہیں ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ہم دعائی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہمارے بھائی ہیں، اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، ہم دعا گو ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو اس الزام سے باعزت بری کرے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے محمد طاہر بھائی سے ان کی زبانی ساری ایک جرنل جو ہے جس کو کہتے ہیں، آپ نے مورل سنا، سٹوری بھی دیکھی کہ شبیر کے ڈیتھ سے لے کے قبر کشائی تک کیا کیا معاملات ہیں۔ انشاءاللہ میں بہت جلد 1 یا 2 دن کے اندر شبیر کی جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں طاہر صاحب کا، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ لائف اسلامک چینل ان کا جو ہے یوٹیوب چینل ہے، وہاں پہ یہ انہوں نے ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہیں۔ لیکن ناظرین، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے منہ اتنی باتیں، یہاں پہ صرف شبیر کے معاملے میں یہ ہوا ہے۔ اور آخری بات کے ساتھ میں اپنے باتیں کلوز کرتا چلوں ویڈیو، کہ وہ لوگ جنہوں نے شبیر کی والدہ کو اکسایا، وہ لوگ جنہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے، ان لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ طبعی موت مرا ہے یا جو کچھ بھی، یہ دفنانے سے پہلے میت کو کروا سکتے تھے، جو کچھ کروانا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے شبیر کی جو کہتے ہیں نا اگلا جو سفر تھا
उसको भी मुश्किल कर दिया, उसकी अगले वाली मंजिल को भी मशकूक बना दिया। और मैं कहता हूँ कि हमें किसी भी शकूक बात के ऊपर जो है वो नहीं भागना जाना, चाहिए, यकीन नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी मैं बात आपकी आगे बात बढ़ा देता हूँ। ये घर के अंदर बैठ के झूठ फैलाते हैं जी। आपने जिसका भी मौक़िफ़ लेना है, मेडिकल स्टोर वाला भी मौजूद है, ठेकेदार भी मौजूद है, अगर बात नहीं करते तो हमें बताएं। राजा साहब अपना नंबर जो है वो जरूर दे दीजिएगा और मेरा नंबर भी जो है वो जरूर दे दीजिएगा। अगर घर वाले नहीं बात करते तो आप बताएं। यार आप घर के अंदर झूठी वीडियो बना बना के फैला रहे हैं, आपने जिसका भी मौक़िफ़ जो है वो पेश करना है वो मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ जो है वो पेश करें। इसमें नाज़रीन जैसे कि ताहिर भाई ने आपको बताया कि हमारी तरफ से सारी पार्टियां हमारे लिए बराबर हैं, हम तो सिर्फ हक का बोल बाला करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और सारी सरदर्द इसलिए लिए हुए कि जो अगर किसी के साथ जुल्म और ज्यादती हो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो मुश्ताक हो उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, चाहे वो शराफत हो, चाहे वो शबीर है। हमारा सिर्फ मौक़िफ़ एक ही है, नुक्ता नज़र भी एक ही है कि जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए और जिसने जुर्म किया है उसको कैफे किरदार तक मैं छोटी सी बात कर दूं यहाँ आपकी बात ही आगे बढ़ा के। एक बंदा दुनिया से चला जाता है ना, वो एक दफा तकलीफ के अंदर रहता है, लेकिन जिस बंदे पे इल्जाम लगता है ना वो रोजाना बेचारा मरता है जीता है। हर घड़ी के अंदर वो मर भी रहा होता है, जी भी रहा होता है, क्योंकि कभी इधर से इल्जाम कभी उधर से इल्जाम। तो हमारी हमदर्दियां जहाँ शब्बीर के और शब्बीर के अहले खाना के साथ हैं, वहीं ये जो हमारे ठेकेदार और मेडिकल स्टोर वाला भाई जो रोजाना जिंदगी और मौत की कशमकश के अंदर है। इंसान जितना मर्जी कहे ना मैं परेशान नहीं हूँ, जब इल्जाम लगता है ना तो रात को नींद नहीं आती कि यार मैं तो मारा गया, मेरी तो गलती भी नहीं है। खास तौर पे इंसान की जब गलती भी ना हो तो ये हमारी हमदर्दियां दोनों के साथ हैं जो, लेकिन इनमें से जो हक पर होगा उसके साथ जो है वो हम खड़े होंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द नाज़रीन आप जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि असल में शबीर की जो डेथ हुई है वो किस वजह, उसकी बेसिक वजह क्या बनेगी। जी मेरे साथ राजा नसीर साहब, इनका जो है वो यूट्यूब चैनल है, किस नाम से है? राजा न्यूज़ नेटवर्क। राजा न्यूज़ नेटवर्क माशाल्लाह डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे मशवरे अपने यूट्यूब चैनल पे देते हैं। आज हमारे पास आए, इनकी गुफ्तगू जो है वो शब्बीर के मामले के अंदर हमने खुल के आपके सामने रखी। इसके अंदर फिर मैं इनके अंदर आपसे कह दूं कि हम जो है वो हक के साथ हैं, सच के साथ हैं, झूठ से हम नफरत करते हैं। सच्चा जो भी होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। ये हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कहीं भी किसी के साथ भी जुल्म ज्यादती हो रही है आप हमसे रब्ता करें, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, उसको उठाएंगे बगैर किसी मुआवजे के इंशाल्लाह उठाएंगे। कोई मुआवजा नहीं है, अपना खर्चा लगा कर आएंगे। हो सकता है कि हम मजलूम की खिदमत भी कर दे, बल्कि यकीनन करेंगे। तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है तो रब्ता कीजिए, हम पूरी दुनिया के सामने आपकी आवाज़ रखेंगे। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें और राजा नसीर साहब को और पूरी हमारी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।